آپ آئے تو ہر انسان کو، ہر مخلوق کو اور کائنات کی ہر شے کو، کائنات کی ہر چیز کو آپ نے آ کر اپنے پر رونق اور پر لطف جاب و رحم سے آپ نے اس کائنات کو جاب و خوبصورت بنایا۔ آج کا جو پروگرام، جمعے کا پروگرام، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے صحابہ، ایک صحابی ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور علیہ السلام کے منہ سے جو بھی بات سنتے آپ اس کو بیٹھے رہتے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے تمام احادیث کو آپ لکھتے۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ کو منع کیا اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی اوپر بعض اوقات جب مختلف کیفیات ہوتی ہیں، آپ حضور علیہ السلام سے سننے والی ہر بات مت لکھا کریں۔ حضور کبھی کبھار جب وہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے جو بات آپ سنتے ہیں آپ وہ بھی لکھ لیتے ہیں، جو بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے تو وہ اس کو اور اس بات کو آپس میں ڈال دیں گے، اس لیے آپ حضور سے سننے والی ہر بات میں ایسا ہوا کہ ان صحابی رسول نے لکھنا چھوڑ دیا، احادیث کو لکھنا چھوڑ دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو دیکھا تو اسے پہلے مجلس کے اندر، محفل کے اندر وہ حضور علیہ السلام کی باتوں کو دکھا دیا۔ آج دیکھیں گے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج فرامین مصطفیٰ کو نہیں لکھ رہے تو آپ نے پوچھا ہے عمر بن عاص آج کیوں نہیں لکھ رہے؟ ہاں حضور، یہ جو باقی صحابہ بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ حضور علیہ السلام سے جب وہ غصے کی حالت میں، ناراضگی کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ اس حالت میں آپ نہ لکھا کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، آپ لکھیں، آپ ہر حال میں لکھیں، اس لیے کہ مجھ پر چاہے جو بھی حالت ہو میری زبان سے سوائے حق کے کچھ اور نکلتا ہے، میری زبان سے سوائے حق کے، حق بات کی کوئی اور نکلتی ہی نہیں، اس لیے کہ کبھی خوشی کی حالت ہو، غمی کی حالت ہو، کسی کے ساتھ مذاق ہو، جو بھی حالت ہو، جو بھی کیفیت ہو، میری زبان سے حق بات کے علاوہ کوئی اور نکلتی ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام کا انداز گفتگو ایسا تھا، ایک صحابی رسول جو آخری صحابی تھے جب وہ اپنے حساب فرمایا سن 110 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آخری صحابی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ ایک بڑے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، ایک بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور چڑھ کر آپ نے اعلان کیا، آپ نے کہا لوگوں آؤ میری طرف آؤ اور آ کر آنکھوں کو دیکھ لو، آ کر اس چہرے کی زیارت کر لو جس چہرے نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، اور آج دنیا کے اندر وہ آخری چہرہ، دنیا کے اندر وہ آخری آنکھیں ہیں، باقی ساری رسولیں نہیں، آخری آنکھ ہے، آخری صحابی ہے جس کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ آؤ اور آ کر مجھ سے کچھ سنو، میں مجھ سے کوئی پیغام دے کے جاؤ۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ آخری صحابی ہیں، باقی سب ساتھ ملا گئے، آج ہمیں جو آپ آخری پیغام دینا چاہتے ہیں تو آخری پیغام دے دیں۔ اور آقا علیہ السلام کی صفات میں آ گئے، اس آدمی نے تین الفاظ میں حضور علیہ السلام کی تعریف کیا۔ اس صحابی رسول نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور علیہ السلام کا جو چہرہ تھا
روشن چہرہ، ملیح جو آپ کا حسن تھا وہ نمکین تھا، مکسر اور آپ کی ذات کے اندر توازن تھا۔ آپ نے متوسط انداز میں زندگی بسر کی، آپ نے میانہ روی کو اختیار کیا۔ یہ تین الفاظ صحابی رسول نے اپنے آخری وقت میں جب دنیا سے جانے کا وقت ہوا تو تمام لوگوں کے مہاتر کر فرمایا کہ لوگوں کو سے ایک پیغام لے لو، ایک آخری پیغام آخری صحابی سے لے لو۔ اور وہ پیغام کیا دیا؟ وہ پیغام یہ دیا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے جیسا روشن کسی کا چہرہ نہیں تھا، اور آپ کا جو حسن تھا وہ نمکین حسن تھا، اور آپ کی ذات کے اندر ہمیشہ توازن تھا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے میانہ روی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ میرے ہاتھ میں سوئی تھی اور میں سلائی کر رہی، کمرے کے اندر اندھیرا تھا اور میرے ہاتھ سے وہ سوئی گر گئی، اور اسی لمحے حضور علیہ السلام دروازے سے اندر داخل ہوئے، اور آپ کے چہرے سے اتنا روشن نور پھیلا کہ میں نے اس نور کی روشنی کو سوئی کو چمکتے ہوئے دیکھا اور چھوڑا۔ اور ایک اور بات بھی آپ کی مشغول کرتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اوپر یہ جو کبھی آپ کے چہرے کے اوپر ناراضگی کا جو اثر پڑتا تھا تو یہ اس لیے پڑتا تھا کہ صحابہ آپ کے چہرے کی زیارت کریں، ورنہ جب حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہو اور آپ مسکرا رہے ہوں یا بات کر رہے ہوں تو آپ کے چہرے کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے کبھی کبھی جب آپ غمگین ہوتے ہیں تو صحابہ کہتے تھے آپ حضور کے چہرے کی زیارت کر لیا کریں۔ ایک مثال دیتا ہوں، موسم صاف ہو جیسے آج صاف ہے، کہیں لوگوں سے کہ اور سورج کو دیکھتے ہیں کتنی دیر دیکھتے ہیں، لیکن اگر سورج کو گرہن لگا ہو، سورج کے آگے بادل آئے ہوئے اور پھر آپ کو کہا جائے کہ سورج کی طرف دیکھو، چہرے کے اوپر تھوڑی سی ناراضگی ہو اور حضور مسکرا نہ رہے تو کہا اس وقت حضور کی زیارت ممکن ہوتی تھی۔ حضور کے چہرے کو ہم دیکھ لیتے تھے، جی بھر کے دیکھ لیتے تھے، اور اگر حضور علیہ السلام خوش ہوتے، مسکرا رہے ہوتے، آپ کلام فرما رہے ہوتے تو پھر کس کے اندر اتنی ہمت تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھیں؟ کہا ہم حضور کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے، جس طرح سورج کو کہا پھر بھی ممکن ہے دیکھنا، حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور کے چہرے کو دیکھنا ممکن ہی نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کی وہ صحابی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور نے جب مجھے یہ فرمایا کہ ہے عبداللہ بن عمر بن عاص آپ لکھا کرو، تو پھر میں نے کیا کیا، اس کے بعد پھر سے لکھا کر دیا، اس لیے کہ آقا نے فرما دیا کہ میری زبان سے سوائے حق کو اور بات نہیں کرتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو صحابی ہیں جو حضور کی خدمت میں آ کر اکثر بیٹھتے ادھر ہی بیٹھے تھے۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور ابو ہریرہ جو ہے ان کا نام اصل اور تھا، ان کو حضور پیار سے ابا ہریرہ، یہ انہوں نے بلیاں رکھی، بلیاں، اور حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا ابا ہریرہ، اے بلیوں کے باپ۔ حضور پیار سے ان کو جب یہ نام آپ نے دیا پھر اداسی نہ ہوتی،
अलैहिस्सलाम के मुंह से जब किसी सहाबी का कोई नाम निकलता तो फिर उस सहाबी की असल हकीकत गुम हो जाती है। वो अपना साथ उसके नबी से निकले हुए वो अल्फाज वो कहता मेरी हकीकत निकली। एक सहाबी है रसूल जिनका वाक़या मैंने पिछले जुमे पर कहा था कि जिनके हाथ थोड़े से बड़े थे। हुजूर अलैहिस्सलाम उनको प्यार से कहते थे या है फातिमा ए दो फातिमा, यानी उनके हाथ थोड़े से लंबे थे बड़े थे। हुजूर ने उनका ये नाम रख दिया, वो कहते हैं उसके बाद मेरे यही नाम। एक और सहाबी है सुनते हुजूर को या हुजूर नहीं चाहिए क्या दो कानून है। हुजूर ने इस्लाम के सहाबा जब हुजूर से अपने बारे में कोई नाम सुनते तो फिर उसके बाद अपनी हकीकत को वो भूल जाते और हुजूर के मुंह से निकली हुई इस बात को भी अपना तारीफ करते। कहते हमारी पहचान वही है जो पहचान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के पास हर वक्त बैठा था। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबू हुरैरा कम मिला करो मुझसे, थोड़ा थोड़ा अगर मिला करो, मेरे दिल में बात है इसलिए कि कम मिलने से मोहब्बत बढ़ती है। तुम हर रोज मेरी मस्जिद के अंदर बैठे होते हो। अबू हुरैरा उठे चलने थोड़ा आगे गए, फिर देखा हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ, फिर आया और कहने लगे हुजूर की चलो आज मुलाकात कर देता हूँ। फिर 2-3 दिन के बाद थोड़े से चले आगे, रास्ते में खजूर का एक तना था। जब उधर से गुजरे दरमियान में हुजूर अलैहिस्सलाम के और अबू हुरैरा के दरमियान में वो खजूर का दरख्त आया। इतना गैप आया, बस इतना फर्क हुआ, वापस दौड़ के हुजूर के पास कहने लगे हुजूर मुझसे ये गुजारिश बर्दाश्त नहीं, मुझसे ये फिराक बर्दाश्त नहीं होता। ये जो मेरे और आपके दरमियान ये खजूर का जो दरख्त आया, फिर बात कराया हुजूर से आकर सहाबा की मोहब्बत का हुजूर के साथ भी आदत ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम से जो सुनते वो दिखते। लेकिन पहले ये था कि सुनते और दिखते, इसलिए मुझे क्यों दिख रहे? हाँ इसलिए दिख रहा हूँ, इसलिए दिख रहा हूँ तो जो हुजूर से सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ। मेरा हाफिजा इतना मजबूत नहीं है, मैं इसलिए लिख कर अपने पास रखता हूँ। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और आकर अपने हाफिजे के बारे में बताया कि मैं हुजूर की आपसे बात सुनता हूँ, भूल जाता हूँ, इसलिए मैं लिखता हूँ। अबू हुरैरा आज अपनी चादर को जमीन पर बिछाओ, अपनी चादर को जमीन पर बिछा दो। उनसे पुकारना या अबू हुरैरा, क्या अबू हुरैरा अपनी चादर को जमीन पर बिछा दो। और फिर अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने अपनी चादर को जमीन पर बिछा दिया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसे हाथों के अंदर कोई चीज थी और उस चादर के अंदर डाली और चादर उठाकर मुझे कहा कि इसको अपने सीने से इसको उठाओ। फिर आप फरमाते हैं कि मैंने उस चादर को उठाया और फिर कमाल ये हुआ कि उसके बाद मुझे लिखने की जरूरत नहीं, उसके बाद मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा जो लजपाल नबी है, हमारा जो लजपाल नबी है जिसके बारे में लोग इल्म की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि वो ऐसा नबी है जो अपने सहाबा को इल्म की चादर बंद करके रखा। और आज तमाम सहाबा इकराम के अंदर, तमाम सहाबा इकराम के अंदर सबसे ज्यादा जो हदीस नबी है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सबसे ज्यादा रिवायात करने वाले
अहादीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, वो अबू हुरैरा के जिनको याद ही नहीं रहता था, जिनको याद ही नहीं रहता था, लिख लिख कर रखते थे। हुजूर की बारगाह में आए, आकर अपना मसला रखा, हुजूर ने एक ही दफा की चादर बंद कर दी, कहा आज के बाद मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज के बाद अबू हुरैरा का हाफिज़ा इतना मजबूत हो जाएगा कि अबू हुरैरा आपसे जो बात सुनता है अपने ज़हन के अंदर महफूज कर। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम समझ नहीं सके, हम हुजूर की तालीमात को समझ नहीं सके। हमें चूंकि ये जो विरासत मिली, हमें ये जो मकाम मिला, जो मर्तबा मिला, वो मुफ्त में मिल गया कि हम उम्मत मुस्तफा के अंदर। वरना अंबिया मंदू की लाइन में थे कि हम हुजूर की उस उम्मत के अंदर शामिल कर जाएं। तो हमें ये सादत कहते हैं ना, मुफ्त की चीज की कदर नहीं होती। जिन बेटों को वालिदैन की विरासत के अंदर दौलत मिल जाए तो उन्हें दौलत की कदर नहीं होती, इसलिए कि उन्होंने कमाई नहीं होती। जिन्होंने कमाई होती है उन्हें पता होता है कि एक पैसा कैसे जमा किया था। वालिदैन का बनाया हुआ घर औलाद जमा होती है, कहते हैं ये पुराना हो गया, इसको गिरा और नया बनाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि इस घर को बनाते हुए मेरा बाप बुरा होता, ये चीज बनाते हुए मेरे बाप के 50-60 साल लग गए, गरीब बाप की सारी उम्र लग गई, सारी कमाई लग गई, फिर जाकर ये मकान बना और आज बेटा मेरा ये पुराना हो गया, इसलिए कि उसने कमाया नहीं है, उसने मेहनत नहीं की, बाप की सारी जिंदगी उसके ऊपर लगी है। तो हमें ये जो मकाम और मर्तबा मिला वो इस वजह से मिला कि हम मुफ्त में आ गए उम्मत मुहम्मदिया के अंदर, हमें इसलिए कदर नहीं। वरना अंबिया तो ये दुआएं मांगते रहे कि या अल्लाह हमें उस आखिरी नबी का उम्मीद हो, इस उम्मत मकबूला जब कब्र से उठेंगे तो कहा सगीरा गुनाह सारे माफ। हाँ कैसे? कहा जो पीछे लोग होते हैं वो दुआएं करते रहते हैं और वो मरने वाले के हाथ के अंदर उसके गुनाह माफ होते हैं। हम ऐसी उम्मत के अंदर हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुछ बातें कुछ तालीम कहा, कौन है जो मुझे ये तालीम देगा? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं। तो पहली बात जो हुजूर इस्लाम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाई, मुझे फरमाई कि ए अबू हुरैरा इत्तकी अल मुहारिमा आबिदुन नास। बड़े काम की बात है। कहा है अबू हुरैरा अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच जाओ, तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाओ। अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच जाओ, तमाम लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाओ। कहा नेकी करना ये भी नेकी का काम है, ये भी अच्छा काम है, लेकिन हराम चीज से बचना, नाफरमानी से बचना, ये उससे ज्यादा सवाब है। रास्ते में जा रहे हैं, आपने एक कांटा उठा लिया, आपको 10 नेकियां मिल गई। कहा ये भी काम, ये भी खैर का काम है, लेकिन फरमाया अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो आपने अपनी निगाहों की हिफाजत करनी, तो मैं उससे भी बड़ा नेकी का काम। बुराई से बचना नेकी का काम करने से ज्यादा अफजल है। ये बात समझने की है। हम लोग नेकियां करते हैं लेकिन बुराई से बचते नहीं, तो वो वहां पर जमा नफी हो जाता है और -+ जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो आपको कैंसिल हो जाए। जब हमारी नेकियां भी होंगी दूसरी तरह से बुराई भी होगी, तो वो क्या हो जाएगा? नेकियां बुराइयां आपस में खत्म हो जाएंगी।
فرمایا نیکی بھی کرے لیکن ضروری یہ ہے کہ برائی سے بچے، برائی سے بچے، اس لیے بچے کہا راتوں کو اٹھ کے آپ کی نماز تہجد ادا کرتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، نماز تہجد ادا کر کے آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، آپ جب اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، آپ اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے پاؤں کی حفاظت نہیں کرتے، تو فرمایا وہ رات والی جو نیکی تھی وہ ساری ضائع ہو گئی۔ فرمایا اس سے تو وہ آدمی بہتر ہے جو پوری رات سویا رہا، پوری رات سویا رہا، لیکن دوسرے دن اپنے نگاہوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنے دل کی حفاظت، اپنے دماغ کی حفاظت، اپنے آپ کو برائی سے بچایا۔ فرمایا اس سے عابد سے وہ آدمی بہتر ہے جو برائی سے بچایا۔ دوسری بات فرمائی کہ اے ابو ہریرہ، آپ پڑوسیوں کے بارے میں پڑوسیوں کا خیال رکھیں تو آپ مومن بن جائیں، پڑوسیوں سے حسن سلوک رکھیں، احسن جاری کہ اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کریں تو آپ مومن بن جائیں گے، تکن مومن، آپ مومن بن جائیں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضور جب پڑوسیوں کے بارے میں اتنے حقوق دیا کرتے تو صحابہ کرام جب فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید کہ کوئی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میراث کے اندر بھی پڑوسیوں کا حصہ رکھا ہو، جائیداد کے اندر بھی رکھا ہو، جو اتنی جاؤ تعلیم اور پھر جو تیسری بات آپ نے فرمائی وہ یہ فرمائی کہ اپنے دل کو، اپنے سینے کو اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے فارغ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کو غنی کر دے گا کہ تم اپنے آپ کو، اپنے دل کو اللہ کی ذات کے لیے خالی کر لو، اپنے سینے کے اندر تمام خواہشات کو نکال کر اپنے رب کی یاد کو بسا لو۔ جب تم نے اپنے دل کو خالی کر دیا مخلوق کے، دنیا سے، مخلوق سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے تم نے اپنے دل کو خالی کر دیا تو پھر وہ ذات کیا کرے گی؟ تمہارے اس سینے کو جب وہ گناہ سے کر دے گی، غنی کر دے گی۔ جب ہمارا دل، ہمارا سینہ دنیا داری سے بڑا ہوگا تو پھر رب تعالیٰ کیا کرے گا؟ رب تعالیٰ ہمارے اندر اور فکر ڈالے گا، رب تعالیٰ ہمیں اور خلوصی کے اندر ڈالے گا۔ فرمایا تم اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر دو، جب تم اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر دو گے تو پھر رب تعالیٰ کیا کرے گا؟ رب تعالیٰ تمہارے تمام در کام، تمام در مصروفیات کے ہونے کے باوجود بھی رب تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ آج ہم رونا روتے ہیں جی، صبح کام، دن کو کام، شام کو کام، رات کو کام، تو فرمایا جو ہر وقت کام میں پڑا رہتا ہے، مصروف رہتا ہے اور اپنے آپ کو رب کے لیے فارغ نہیں کرتا، فرمایا اس کے کام کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس کی مصروفیت کے اندر رب تعالیٰ اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اور جو اپنے کام سے فرصت نکال کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے کام سے اس کو فرصت ادا کرتا ہے، کام کو پہلے سے زیادہ کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے اس کے سارے کام ہوتے ہیں اور وہ خود بھی فارغ ہوتا ہے۔ اور آج ہم روتے ہیں کہ ہماری مصروفیات بڑھ گئی، ہماری مصروفیات اس لیے بڑھی کہ ہم نے اپنے سینے کو مصروفیات سے بھر دیا، اور اگر ہمارے دل کے اندر، ہمارے سینے کے اندر رب کی یاد
ساتھ ہوگی پھر رب تعالیٰ اس مخلوق سے ہمیں فری کر دے گی. اللہ تعالیٰ اس مخلوق کے جنجال کے اندر ہمیں فیصلہ نہیں دے گا بلکہ ہمارے کام کیا مصروف نہیں ہوتے رہیں گے. ہمارے کام پھر قبول ہوگا. اس لیے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو کیا کرو فارغ کرو رب کے لیے. جب آپ اپنے آپ کو رب کے لیے فارغ کریں گے رب تعالیٰ اس مخلوق سے اس دنیا کے جال سے آپ کو جو آپ کو سنبھال کر جو آئے کہ میں نے شروع میں تلاوت کی کہ بروز محشر اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کا وزن کرے گا. والوزن یومئذ الحق. بروز محشر انسان کے اعمال کا جو وزن کیا جائے گا جو وزن کرنا حق ہوگا. ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اعمال کا کیا وہ حساب دینا ہے اور رب تعالیٰ حساب کیسے ہوئے گا وزن کر کے دے گا. یہ بات سمجھ ایک نقطہ کی بات ہے سمجھا دیتا ہوں. رب تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھا. رب تعالیٰ نے حکم دیا روزے رکھنا. رب تعالیٰ نے حکم دیا حج کرنا. رب تعالیٰ نے حکم دیا زکات. الغرض کی عبادت کے بندے کام تھے وہ رب تعالیٰ نے ہمیں فرمائے اور ساتھ میں فرمایا گنتی کے اعتبار سے. روزے رکھو کتنے 30. زکات کے کتنی 2.5%. حج کرو زندگی میں ایک بار. اور ایسی ہی نمازیں پڑھو ایک دن میں کتنی 5. یہ رب تعالیٰ نے ہمیں اجر کے اعتبار سے حکم دیا. لیکن ان تمام چیزوں کا جب میں حساب لوں گا تو وہ گن کے حساب نہیں لوں گا بلکہ کیا کروں گا تو ان کے وزن کر کے حساب دوں گا. بات سمجھنے کی بات سمجھنے کی ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں گنتی کے اعتبار سے حکم دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ جب میں ان چیزوں کا حساب دوں گا تو کون کے وزن کر کے دوں گا. آپ میں سے یہاں اکثر اس بات کو سمجھنے والے لوگ ہیں کہ یہاں سے ایک آدمی آرڈر کو دکاندار ہے وہ آرڈر وہ کرتا ہے منڈی میں یا کسی اور جگہ پر کہتا ہے جی کہ یہ کتابیں چاہیے اتنے درجن کتابیں چاہیے کاپیاں اتنے درجن چاہیے انڈے اتنے درجن چاہیے. اور گنتی کے اعتبار سے آرڈر دیتا ہے. گنتی کے اعتبار سے آرڈر کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے اتنی تعداد میں چاہیے اور جب وہ آدمی چیز دے کر آپ کے پاس آئے اور آپ کہیں نہیں میں وزن کر کے لوں گا میں وزن کر کے لوں گا آپ ترازو میں اگر اس کو ڈالیں گے تو کیا کرو یہ بات مانے گا وہ یہ بات مانے گا وہ تو کہنے پر آپ نے گنتی کے اعتبار سے ہی پینسلیں یعنی کہ 10 درجن آپ نے 10 درجن کا آرڈر دیا تھا یہ گن لو گن کے حساب سے گنتی کے اعتبار سے آپ نے آرڈر دیا تھا اور آج آپ کہہ دیں گے یہ میں وزن کر کے لوں گا یہ تو نہیں ہو سکتا. رب تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ آپ نے نمازیں پڑھی ہے 5 روزے رکھے 30 آج کرنا ہے ایک بار زکات دینی ہے 2.5%. اب یہ رب تعالیٰ نے گنتی کے اعتبار سے ہمیں حکم دیا لیکن قرآن کے اندر فرما دیا ہر دن تمہارا جو حساب کتاب ہوگا وہ ترازو کے اوپر تمہارے آمال کو تولا جائے گا میں کون سا حساب دوں گا. اب بات سمجھنے کی ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ترازو کون سا ہوگا جس کے اوپر تجھے وزن کرے گا اور پھر جب تولنے والا کون ہوگا. رب تعالیٰ نے ترغیب کے نشان میں ہم نے کتاب بھی رکھا ہے ترازو بھی رکھا. کتاب جتنی بھی کتابیں آسمان سے اتری ان کا کوئی نہ کوئی نسخہ کسی نہ کسی لائبریری کے اندر دنیا کی کسی نہ کسی لائبریری کے اندر موجود ہے. لیکن جو ترازو ہے کبھی ہم میں سے کسی نے سوچا وہ ترازو کون سا ہے. اگر آسمان سے ترازو اترا ہوتا تو آج دنیا کے کسی نہ کسی عجائب گھر کے اندر اس ترازو کا کوئی نہ کوئی دوسرا موجود ہوتا کہ یہ بھی آسمان سے آیا ہے کہ جس کے اوپر رب تعالیٰ ہمارے اعمال کو وزن کرے گا. اور ترازو مختلف انداز کے ہوتا ہے. ایک وہ جو ہم نے زبان کے اوپر رکھا ہوا سامان رکھنے کے لیے ایک وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بارش کی پیمائش کرتی ہے. ایک وہ ہے جس کے ذریعے سے زلزلے کی پیمائش کرتی ہے اس کے لیے مطابق کی جاتی ہے. ہوا کے اندر نمی کا ترازو الگ سے ہے. ہوا کے اندر جب اس کے اندر جب جو پریشر ہے ہوا کا دباؤ جو ہے اس کا جب ماترے کا آنا الگ سے ہے. دکان کے اوپر وزن کرنے کا ترازو الگ سے ہے. اور اگر جس ترازو کے اوپر
ہوگا. یہ نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو معزز سامعین، یہ سارے کا سارا جو نظام ہے آج دنیا کے اندر قرآن اور جو باقی کتابیں ہیں ان کی شکل جو ہے، لیکن وہ ترازو ہونا ہے جس کے اوپر انسان کی نام اعمال وزن چڑھیں گے. اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو بجلی کے اعتبار سے میں نے تمہیں احکامات دیے ہیں، ان کا جب میں حساب لوں گا تو اب ہمارے ذہن میں یا آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ ترازو کون سا ہے؟ میں بتاتا ہوں وہ ترازو کون سا کہ جس ترازو کے اوپر، جس معیار کے اوپر، جس کسوٹی کے اوپر ہمارے اعمال کا معائنہ کیا جائے گا، ہمارے اعمال کو پرکھا جائے گا، وہ ترازو ذات مصطفیٰ، وہ ترازو سیرت مصطفیٰ. اس لیے کہ بروز محشر جس کے اعمال نبی علیہ السلام کے اعمال سے ملتے ہوں گے، وہ اس ترازو کے اندر پورا ہو جائے گا. اور جس کے اعمال، جس کے کرتوت، جس کا زندگی گزارنے کا انداز نبی علیہ السلام کے ساتھ ملتا نہیں ہوگا، وہ اس پلڑے کے اندر نہیں کرے گا. رب تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو، سیرت مصطفیٰ کو وہ ترازو بنایا جس ترازو کے مطابق انسان کے اعمال کا حساب کرے گا. اور اگر اس ترازو کے اوپر پورا اترنا ہے، اس ترازو کے اوپر اپنا معیار بنانا ہے، اس ترازو کے اوپر اپنا وزن بنانا ہے، تو پھر آج اپنے اعمال کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنے اعمال میں سنبھالیں. آج اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنے نام و حالات کو، اپنے شب و روز کو پیارے آقا علیہ السلام کے مطابق بنا دیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد قال لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ بہترین ہے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل بھی دے دیتا ہوں. آپ کہیں گے کیسے حضور علیہ السلام کی زندگی جب وہ ترازو ہے. حضور علیہ السلام نے جب مکے کے اندر توحید کا اعلان کیا، حضور علیہ السلام نے جب سب سے پہلے توحید کا اعلان کیا، تو لوگوں نے آپ علیہ السلام سے دلیل ہوگی کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے. وہاں پر حضور علیہ السلام نے کوئی اور دلیل نہیں پیش کی، کوئی قرآن کی کوئی اور آیت نہیں پیش کی، بلکہ وہاں پر آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک بڑی زندگی، میں نے تمہارے درمیان ایک کثیر زندگی کو بسر کیا، اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ اے تمہارے مکہ، ذرا بتاؤ تو صحیح، آج اللہ کے ایک ہونے کی دلیل مانگتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح. میرے اندر کوئی یاد دیکھا، میرے اندر کوئی محنت دیکھی، میرے کردار کے اندر کبھی کوئی کمی دیکھی، اس کے پاس استعمال وہ جانی دشمن ہو کر بھی اپنی امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس رکھتے ہیں. ذرا سوچیں، ہمارا دشمن ہمارے پڑوس میں ہمارا دشمن رہتا ہے، تو ہم جب گھر سے کسی اور جگہ پر جاتے ہیں، کسی شادی میں فنکشن میں جاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر ایک آدمی کو چھوڑ کے جاتے ہیں. کیوں کہ یہ ہمارے محلے میں ہمارے ایک آدمی کے ساتھ دشمنی ہے، ہم سارے نہیں جائیں گے بھی تو ہو سکتا ہے دو تالے لگا کے جائے گا. کیوں ہمارا دشمن رہتا ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے. ذرا وہ مکے کے لوگوں کو دیکھیں جو حضور علیہ السلام کے جانی دشمن اور دین کے اعتبار سے وہ دشمن سمجھتے تھے حضور کو کہ ہمارے باپ دادا کا دین اور ہے اور کا دین اور. لیکن جب امانت رکھنے کی باری آتی تو اپنے بھائی کے پاس نہیں رکھتے، اپنے باپ کے پاس نہیں رکھتے، اپنے کسی رشتے دار کے پاس نہیں رکھتے کہ وہ آ کر حضور کے پاس. کیوں؟ اس لیے وہ جانتے تھے کہ حضور سے ذرا دیانتدار کوئی نہیں ہے، حضور سے ذرا سے امین کوئی نہیں ہے. اور جب بات کی باری آتی تو حضور کی بات پر وہ یقین کرتے تھے، مانتے تھے کہ آپ سے ذرا سچا ہو. ذرا سوچو، کافر ہو کر، جانی دشمن ہو کر حضور کی سچائی پر اور حضور کی دیانت پر اپنی امانتیں آ کر حضور کے پاس ہوئی. تو یہ معیار تھا حضور علیہ السلام.
آپ نے نبوت کا اعلان جب کیا اس سے پہلے کی جو زندگی ہے آپ نے اس کے اندر بھی کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے جب وہ آپ کی ذات کے اوپر بچپن سے لے کر ساری زندگی جتنی آپ نے فرمائی ساری زندگی کے اندر آپ نے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو جس کے اندر جب وہ کوئی ویکتی یا جو ایسا کوئی جب وہ بے حیائی کا لگتا ہے. حضرت امام ابو داؤد آخری بات آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام 5 لاکھ احادیث 5 لاکھ حدیث 5 لاکھ میں سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ حدیث کا نچوڑ نکالا اور میرے پاس صرف 4000 حدیث بچی. 4000 حدیث 5 لاکھ حدیث میں نے یاد کی اور ان 5 لاکھ حدیث کا جو میں نے خلاصہ نکالا وہ 4000 حدیث تھی. پھر 4000 حدیث کا میں نے خلاصہ نکالا تو وہ 800 حدیث بچی. پھر 800 حدیث کا جب میں نے خلاصہ نکالا تو وہ 4 حدیث بچی. فرمایا کہ جو پہلی تھی وہ یہ تھی کہ انما الاعمال بالنیات کہ تمام اعمال کا دارومدار اس کی نیت کا جو بھی آپ کام کرتے ہیں ذرا سوچیے 5 لاکھ حدیث کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر نیت دیکھی جائے کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہاں پیسے ڈالتے ہوئے گلے کے اندر پیسے ڈالتے ہوئے مسجد کے اندر چندہ ڈالتے ہوئے بھی بنیاد وہی ہے کہ جس کی نیت بات کی ہوگی اللہ کو ثواب دے گا. جس کی نیت دکھلاوے کی ہوگی اس کا دکھلاوا ہی ہوگا. ذرا سوچیں کہ 5 لاکھ حدیث کا نچوڑ کیا نکلا انما الاعمال بالنیات. تو اس بات پر ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, کسی کے ساتھ نرمی کرتے ہیں, کسی کے ساتھ سلام دعا کرتے ہیں, کسی کی مدد کرتے ہیں, کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں تو پیچھے ادھر نیت کیا ہے؟ ادھر نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سارا کام فضا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیتوں کے قسموں کو درست کرنے کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے رستہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نیتوں کی طہارت عطا فرمائے. اللہ ہماری نیتوں کو ٹھیک فرمائے, ہمارے دلوں کو صاف فرمائے. ہم جیسے مومن کے لیے آئینے کی طرح آئینے شیشے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوئے تو وہ کوئی عیب نہیں ہے, وہ سارا جو کچھ ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھ دے گا, آپ کی شکل کو آپ کے سامنے. کہا مومن بھی مومن کے لیے آئینے کی طرح جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہو تو پھر جو اس کے سامنے اس کی زبان سے نکلا اس کے ہاتھ کے ساتھ کو جو اس سے عہد و پیمان کیا ہو اب یہی سمجھے کہ یہی عہد و پیمان ہے. اس کے پیٹھ پیچھے اس کی عدم موجودگی میں اس کی غیرحاضری میں اب اس کے ساتھ منافقت انما الاعمال بالنیات. یہ ساری کا سارا غم کا وہ نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مسجد کا محراب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بن چکا. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس کے اندر جس لحاظ سے بھی کردار ادا کیا اللہ تعالیٰ کو 2 جہانوں کی سعادت دے. اللہ جس دنیا کو بھی اور اس جہان کو بھی روشن کرا جنہوں نے اللہ کے گھر کو خوبصورت کرنے کے لیے اس قدر جب اپنی حلال کی کمائی سے جب اپنی اس پاکیزہ مسجد کا فرنٹ ہے اور مسجد کے اندر جب آپ آتے ہیں تو سب سے پہلی نظر اس دیوار کی ہوتی ہے. بہرحال مسجد کی گلی کے اندر ایک پتھر بھی لگانا وہ چاہے کسی جگہ پر بھی ہے وہ بھی بہت اجر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ جس لحاظ سے اس مسجد کے ساتھ اس کی تعمیر کے اندر اس کی توسیع کے اندر اس کی بناوٹ کے اندر اس کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی حد تک جتنا بھی کوشش کرتے ہیں جتنا تعاون کرتے ہیں کوئی اچھی رائے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ گرے کیا ہوتا ہے. اسی طرح اس مسجد کے جو بقیہ کام ہے انشاءاللہ جو ممبر ہے اس کا سامان بھی پہنچ چکا. باقی انشاءاللہ یہ درجہ بدرجہ سارے کام انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. یہ خدائی کام ہے, خدا کا گھر ہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہترین کیا وہ اس کے انتظامات بھی فرمائے گا اپنے خزانے سے اور ساتھ ساتھ ہماری نیتوں کا انتظام ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک اور نہیں ہے ہماری محنت کے بغیر ہی ایسے بن جائے لیکن ہمارا امتحان بھی کتنا ہے
ہمارا امتحان یہی ہے کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے اور ہم اس کے اندر ہم اس کی بناوٹ کے اندر کتنی مشکلات کو آسان کر رہے ہیں، کتنے اچھے مشورے دے رہے ہیں، کتنے ایسے ہوں گے جو اس کی بناوٹ کے اندر کام کے بن رہے ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے کہ جو چاہ رہے ہوں گے کہ یہاں سے یہ ہو جائے، یہاں سے یہ ہو جائے، یہ کام 10 دن میں 50 دن میں چلا جائے، لیکن وہاں بھی کتنے ایسے ہوں گے جو اس کی انداز سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کام جلدی ہو جائے، ذرا خوبصورت طریقے سے ہو جائے اور اچھا ہو جائے۔ بہرحال نیت اگر کسی کی اچھی ہوگی اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا، جس کی بری ہوگی وہ ذرا اپنے اس برے عمل کی وجہ سے، اس بری نیت کی وجہ سے کیا وہ گناہوں کا ہاتھ چڑھے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہماری حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔